الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا۔ پچھلی مجلس میں شفاعت کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن حشر کے میدان میں سفارش کریں گے اور آپ کی سفارش کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ بندوں کو، اہل ایمان کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سفارش کے بارے میں فرماتے ہیں اتانی آتی من عند ربی، میرے رب کے پاس سے، میرے رب کی طرف سے ایک آنے والا میرے پاس آیا، فخیرنی بین ان یدخل نصف امتی الجنہ وبین الشفاعہ، اور مجھے اس بات کا اختیار دیا کہ دو میں سے ایک کا میں انتخاب کروں، یا تو یہ کہ میری آدھی امت یقیناً جنت میں جائے، یا پھر یہ کہ مجھے شفاعت کا اختیار دیا جائے، گناہ گاروں کی سفارش کا اختیار دیا جائے۔ فاخترت الشفاعہ، تو میں نے سفارش کا انتخاب کیا، میں نے سفارش کے موقع کو چنا۔ وَهِيَ لِمَن مَّاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، اور یہ سفارش اس کو نصیب ہوگی جو اس حال میں مرا کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا تھا۔ اس حدیث کو امام احمد اور ترمذی نے روایت کیا اور حدیث صحیح ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا تھا کہ یا تو آپ اس کو چنیں کہ آدھی امت جنت میں جائیں، یا پھر یہ کہ گناہ گاروں کی سفارش کا موقع آپ کو ملے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، خصوصاً آپ اپنی امت کے لیے ہر اعتبار سے رحمت تھے۔ نہ صرف نیک لوگ بلکہ جو گناہ گار ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے خصوصی طور پر اپنی امت پر ترحم کرتے ہوئے شفاعت کو چنا کہ قیامت کے دن جو لوگ جہنم میں جائیں گے لیکن ایمان والے ہوں گے، ایسے ایمان والوں کو جہنم سے نکلنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کام آئے گی۔ اسی لیے آپ نے فرمایا فاخترت الشفاعہ وہی لمن مات لا یشرک باللہ شیئا، یہ شفاعت ہے جو اس کو نصیب ہوگی جو میری امت میں ایسی حالت میں مرا ہو کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا تھا۔ تو اس سے ایک طرف تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا پتہ چلتا ہے کہ آپ چاہتے تھے کہ ہر امتی جنت میں جائے، اور اگر کچھ جہنم میں چلے بھی جائیں اپنے گناہوں کی وجہ سے تو آپ نے شفاعت کو اختیار کیا تاکہ آپ ان کی سفارش کر کے انہیں جہنم سے نکلوا کر جنت میں داخل کرا دیں۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ سفارش انہی لوگوں کے لیے ہے جو اپنے عقیدے کی حفاظت کریں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شان میں اتنا بڑھائیں نہیں کہ اللہ کے برابر کر دیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں شک نہ کریں، آپ کی باتوں کا انکار نہ کریں، جو توحید والے ہوں، اللہ کو اپنا رب اور معبود مانتے ہوں، اللہ کی عبادت کا اہتمام کرتے ہوں، ان کی زندگی میں اللہ والا دین ہو۔ تو یہ جس کی زندگی میں ہے توحید، شرک سے بچنا، ایسے انسان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب ہوگی۔ حدیث نمبر 6569، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل احد الجنہ الا اری مقعدہ من النار لو اساء لیزداد شکرا ولا يدخل النار احد الا اری مقعدہ من الجنة لو احسن لیکون علیہ حسرۃ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بھی شخص، کوئی شخص
جنت میں نہیں جائے گا مگر یہ کہ جنت میں جانے سے پہلے اسے جہنم کا ٹھکانہ ضرور دکھایا جائے گا کہ اگر تو برائی کرتا تو جہنم کے اس مقام پر آتا. جنت میں جانے والے کو جہنم کا گھر دکھایا جائے گا کہ اگر تو برا کرتا تو بری زندگی جی کر آتا, یہ ٹھکانہ تیرے لیے تھا. کیوں؟ لیزداد شکرا, تاکہ وہ شکر میں اور بڑھے کہ اللہ نے بچا لیا مجھ کو. ولا يدخل النار احد الا اري مقعده من الجنة لو احسن, اور جو جہنم میں جائے گا کوئی شخص جہنم میں نہیں جا سکتا ہے جب تک کہ اسے اس کا جنت والا گھر نہ دکھا دیا جائے کہ اگر تو بھلائی کرتا, ایمان لے آتا, نیک اعمال کرتا, جنت میں جاتا, دیکھ کے تیرا گھر بنتا. محروم ہو گیا تو, خسارے میں پڑ گیا تو, یہ گھر تجھ کو نہیں ملے گا. اگر تو نیک بنتا تو ملتا. لیکون علیہ حسرتن, تاکہ اس کے لیے اور حسرت پیدا ہو, افسوس ہو, ندامت ہو, کاش کہ میں ایسا کرتا, کاش کہ میں ایمان لے آتا, کاش کہ میں اچھی زندگی گزارتا. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر انسان کو اس کا گھر دکھایا جاتا ہے, اور یہ قبر میں ہوتا ہے. قبر میں اس کو, اہل ایمان کو, ان کا گھر دکھایا جاتا ہے اور جہنم کا مقام دکھایا جاتا ہے. دیکھ, اگر برا عمل کر کے آتا یہاں جاتا, لیکن اللہ نے تجھ کو بچایا. اور برے انسان کو, کفار کو, مشرکین کو, منافقین کو جنت دکھائی جاتی ہے. دیکھ, یہ مقام تھا, اگر تو ایمان لے آتا, نیک عمل کرتا, یہاں جاتا. نہیں کیا نا, تو محروم ہو گیا, تو ناکام ہو گیا, تو اور حسرت بڑھتی, افسوس اور بڑھتا ہے. انسان کو اس کے جرم اور محرومی کا احساس دلانا سزا پر سزا ہے. آدمی برے انجام میں جب جاتا ہے, نقصان اس کا ہوتا ہے, سزا ملتی ہے, اس کے سامنے رکھا جائے کہ دیکھ اتنا اچھا انجام تیرے سامنے تھا, تو ہوتا تو اچھا ہوتا تو یہاں جاتا. یہ اور تکلیف میں تکلیف بڑھ جاتی ہے, جہنمیوں کی تکلیف میں اور اضافہ ہوگا. ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ان المیت یسیر الی القبر, میت جب اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے, فیجلس الرجل الصالح فی قبرہ غیر فزع ولا مشعوف, کہ قبر میں رکھے ہوئے نیک بندہ اگر وہ ہو, وہ میت اگر نیک ہو, تو ایسی حالت میں اس کو اٹھا کے بٹھایا جاتا ہے کہ وہ گھبرایا ہوا نہیں ہوتا ہے, نہ ہڑبڑایا ہوا ہوتا ہے. ثم یقال له فیما کنت, اس سے پوچھا جاتا ہے کیا حال تھا تیرا, دنیا میں تو کیسا تھا؟ فیقول کنت فی الاسلام, وہ جواب میں کہتا ہے میں اسلام پہ تھا, میں اسلام پہ زندگی گزارتا تھا. فیقال له ما هذا الرجل, اس سے پوچھا جاتا ہے انصاف کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے. بخاری کی روایت میں انصاف کے بارے میں, جن کا نام محمد, ان کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے. فیقول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. جاءنا بالبینات من عند اللہ فصدقناہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے کھلی نشانیاں, دلیلیں لے کر آئے تو ہم نے آپ کو سچا مانا. فیقال هل رأیت اللہ, اس سے پوچھا جاتا ہے اللہ کو دیکھا ہے. فیقول ما ينبغی لأحد ان یری اللہ, وہ کہتا ہے کسی کے لیے ہرگز بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ کو دیکھے. دنیا میں کوئی آدمی اللہ کو دیکھ نہیں سکتا. فیفرج له فرجۃ قبل النار, تو اسی کی قبر میں جہنم کی طرف ایک فرجہ, ایک حصہ کھولا جاتا ہے, کھڑکی کی طرح سمجھ لیجیے کھول دیا جاتا ہے. وَيَنظُرُ إِلَيْهَا يَحْطِمُ بَعْضُهُ بَعْضًا, وہ دیکھتا ہے کہ جہنم کی لپٹیں, آگ کی لپٹیں گویا ایک لپٹ دوسرے کو چبا رہی ہے, اس کو نگل رہی ہے. وَيُقَالُ لَهُ انظُرْ إِلَى مَا وَقَاكَ اللَّهُ, دیکھ اللہ نے کس چیز سے بچایا تجھ کو. ثُمَّ يُفْرَجُ لَهُ قِبَلَ الْجَنَّةِ فَيَنظُرُ إِلَى زَهْرَتِهَا وَمَا فِيهَا, پھر جنت کی طرف ایک کھڑکی کھولی جاتی ہے اور
وہ اس کو دیکھتا ہے تو اس میں اس کو وہاں کے باغات، وہاں کے پھول پھل سب دکھائی دیتے ہیں. فَيُقَالُ لَهُ هَذَا مَقْعَدُكَ، اسے کہا جاتا ہے دیکھ یہ تیرا ٹھکانہ ہے. اس سے دیکھ، وہ دیکھ جہنم، اللہ نے بچایا تجھ کو اس سے. یہ دیکھ تیرا ٹھکانہ، یہاں تو جائے گا. وَيُقَالُ لَهُ، اور اسے کہا جاتا ہے، اور یہ جملہ بہت اہم ہے. وَيُقَالُ لَهُ عَلَى الْيَقِينِ كُنْتَ وَعَلَيْهِ مُتَّ وَعَلَيْهِ تُبْعَثُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، تو یقین پر جیا، یقین پر مرا تو یقین ہی پر اٹھایا جائے گا. تو زندگی بھر اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی باتوں پر، خصوصاً آخرت پر، اللہ کے وعدوں پر، جنت جہنم پر یقین کے ساتھ جیا. تو کبھی شک نہیں کیا، دکھتا نہیں ہے، نہیں معلوم نہیں. ہمارے نبی نے بتایا، اللہ نے بتایا ہے، جو ہونا ہے ہوگا. قیامت ہوگی، جنت جہنم، قبر کے حالات یا آخرت کے معاملات، تو یقین پر قائم رہا. زندگی بھر تو یقین پر ٹکا رہا، اور اسی یقین پر تیرا خاتمہ ہوا. تو نے شک نہیں کیا کبھی اللہ اور اس کے رسول کی بات پر. تو پھر وَعَلَيْهِ تُبْعَثُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، تجھے یقین ہی پر اٹھایا جائے گا. تو قیامت کے دن اسی یقین کی حالت میں تو اٹھے گا. تو کفار و مشرکین اور منافقین کے ساتھ نہیں اٹھے گا، تو مؤمنین کے ساتھ اٹھے گا. امام ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے. ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما منکم من احد الا له منزلان، تم میں سے ہر شخص اس کے لیے دو مقام ہوتے ہیں، دو ٹھکانے اس کے ہیں بنے ہوئے، طے شدہ. منزل فی الجنہ و منزل فی النار، ایک ٹھکانہ جنت میں ہے، ایک ٹھکانہ جہنم میں ہے. فَإِذَا مَاتَ فَدَخَلَ النَّارَ وَرِثَ أَهْلُ الْجَنَّةِ مَنزِلَهُ، اگر وہ مر گیا اور جہنم میں چلا گیا، اس کا جنت والا ٹھکانہ جنت والے لے لیں گے. فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ، یہی اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا معنی ہے کہ أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ، جنتی وارث بنیں گے جنت کے. تو جو جہنم میں چلے گئے کفار و مشرکین، ان کا ٹھکانہ ویسی رہا، اللہ نے ان کے لیے بھی بنا کے رکھا تھا. واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ تم کو دار السلام کی طرف بلا رہا ہے. صرف ایمان والوں کو نہیں، سب کو اللہ نے بلایا. آتے تو ملتا، اللہ کی بات مانتے، رسول کی بات مانتے، جنت والا ٹھکانہ تمہارے لیے اویلیبل تھا، تیار کر کے رکھا گیا تھا. نہیں آئے، دعوت قبول نہیں کی، اللہ نے رسول کو بھیجا بلانے کے لیے، دعوت کا انتظام کیا، نہیں آئے تم، تو اب وہ جو ٹھکانہ تمہارا تھا وہ کسی اور کو دے دیا جائے گا، وہ اہل جنت لے لیں گے. اسی لیے یوم التغابن قیامت کے دن کو کہا گیا، یوم التغابن ہے، ان کا حصہ وہ لے لیں گے. یہ کھو دیں گے، وہ پائیں گے. جہنمی کھو دیں گے اپنا ٹھکانہ جنت والا، اور جنتی وہ ٹھکانہ پا لیں گے. لہذا آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کرے. امام ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے. حدیث نمبر 6570، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ انہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، اے اللہ کے رسول، قیامت کے دن آپ کی سفارش کا سب سے زیادہ حقدار، پانے والا سعادت مند کون ہوگا؟ وہ سعادت مند کون ہے جو سب سے زیادہ یقینی طور پر آپ کی شفاعت کو پائے گا؟ فقال لقد ظننت یا ابا ہریرہ اللہ یسألنی عن هذا الحدیث احد اول منک، آپ نے فرمایا اے ابو ہریرہ، میرا گمان تو یہی تھا، مجھے یقین تھا کہ تم سے پہلے یہ بات کوئی اور نہیں پوچھے گا، اس حدیث کے بارے میں تم سے پہلے کوئی نہیں پوچھے گا. لما رأیت من حرصک علی الحدیث، احادیث کے معاملے میں حدیثیں جمع کرنے کا جو شوق تمہارے دل میں ہے، اس کو دیکھتے ہوئے مجھے یقین تھا یہ بات سب سے پہلے، سب سے زیادہ حریص تم ہی ہو، تو تم ہی پوچھو گے. اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامۃ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قبل نفسہ، قیامت کے دن
میری سفارش کا سب سے زیادہ مستحق سعادت مند شخص وہ ہوگا جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے اپنے دل کے اختیار سے، من قبل نفسہ، ابن حجر کہتے ہیں ای باختیاری، اس پر کوئی دباؤ نہیں تھا، زبردستی نہیں مانا، اپنے دل کے اختیار سے خود اس نے اس اقرار کو چنا، من قبل نفسہ، اپنی طرف سے، اس نے کوئی زبردستی فورس نہیں تھی اس کے اوپر، کوئی مجبوری اس کی نہیں تھی، اس کے پاس دونوں راستے کھلے ہوئے تھے، یا تو مانے یا تو انکار کرے، یا تو توحید کا اہتمام کرے زندگی میں یا شرک کے راستے پر نکل جائے۔ اس کے سامنے دونوں راستے کھلے ہوئے تھے، بھیڑ جا رہی تھی شرک کے راستے پر، موج مستیاں وہاں تھیں، رشتہ داریاں وہاں تھیں، سلام اور سب کچھ تھا وہاں پہ، تعلقات بنتے تھے وہاں پر، تجارت کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ توحید کا راستہ اس کے سامنے تھا، تنہائی والا، پریشانیوں والا، رشتہ داریاں ٹوٹ رہی ہیں، تجارتوں پر اثر پڑ رہا ہے، یہ بھی راستہ اس کے سامنے تھا۔ یہ چاہے تو یہ چن، چاہے تو وہ چن، دونوں میں اختیار تھا اس کو۔ اس نے اپنے اختیار سے کہا نہیں، میں اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کروں گا، میں ستاروں کو نہیں پوجوں گا، بتوں کو نہیں پوجوں گا، قبروں کو نہیں پوجوں گا، میں جنات کے لیے قربانیاں نہیں دوں گا، میں مر جاؤں گا لیکن شرک نہیں کروں گا۔ تو اپنے اختیار سے بغیر کسی دباؤ کے اس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، اور اسی پہ اس کا خاتمہ ہوا۔ میری سفارش کا سب سے زیادہ حقدار شخص وہ ہوگا جو اپنے دل کے اختیار سے لا الہ الا اللہ کی گواہی دے، آزادی کے ساتھ، بغیر کسی مجبوری اور دباؤ کے، ایسا آدمی زیادہ حقدار ہوگا۔ تو معلوم یہاں پر یہ ہوا، اس سے توحید کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ آج ایک بڑا طبقہ امت کا ایسا ہے جو اس بھرم میں پڑا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کریں گے اور ہم جنت میں جائیں گے، بلکہ اس نے اپنے آپ کے لیے جنت کو یقینی بنا لیا ہے کہ ہم تو جائیں گے، بلکہ اتنا زیادہ بھرم میں پڑ گیا کہ جنت کی بھی ایک اعتبار سے تحقیر کرنے لگا۔ ہم تو جائیں گے سوئے مدینہ، جس کو جانا ہو جنت میں جائے۔ غلو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جنت میں جانا چاہ رہے ہیں، آخری وقت میں الرفیق الاعلیٰ کہہ رہے ہیں۔ انبیاء کی رفاقت، وحسن اولئک رفیقا، اللہ کی رفاقت، اللہ رب العالمین کا قرب اور تعلق۔ لیکن آج امتی کیا کہہ رہا ہے؟ ہم تو جائیں گے سوئے مدینہ، جس کو جانا ہو جنت میں جائے۔ ہم کو مدینہ جانا ہے، جنت میں جس کو جانا ہے وہ جائے گا، ہم تو مدینہ جا رہے ہیں۔ یہ کیسا کلام ہے، یہ کیسی بات ہے؟ کیا یہ جنت کی تحقیر نہیں ہے؟ صحابہ سلف جنت کی چاہت کرتے تھے، جنت کے پانے کے لیے قربانیاں دیتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہم انی اسألک الجنۃ وما قرب الیہا من قول او عمل، اللہ میں جنت کا مطالبہ کرتا ہوں تجھ سے، اور ہر اس قول اور فعل کی توفیق مانگتا ہوں جو جنت سے قریب کرے۔ ہمارے نبی تو جنت مانگ رہے ہیں، اور یہ اپنے آپ کو عاشق رسول کہنے والا یہ جنت کی بجائے مدینہ جانا چاہتا ہے۔ سوچئے، تو یہ علم کی کمی اور غلو کا نتیجہ ہے۔ تو سفارش اس کو نصیب ہوگی جو توحید کا اہتمام کرے، توحید اس کی زندگی میں ہو، کلمہ لا الہ الا اللہ کا نہ صرف اقرار بلکہ اس کا یقین اور اس کے تقاضوں کی تکمیل اس کی زندگی میں ہو۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، باب نمبر 52، باب الصراط، جسر جہنم۔ صراط، پل صراط جس کو ہم کہتے ہیں، جو جہنم پر پل ہوگا۔ حدیث نمبر 6573، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال اناس یا رسول اللہ هل نرى ربنا یوم القیامہ، لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول
کیا قیامت کے دن ہم اپنے رب کا دیدار کر پائیں گے؟ وقال هل تضارون في الشمس ليس دونها حجاب، کہ سورج اجالے میں بادل بھی نہ ہو رکاوٹ، کیا سورج دیکھنے میں کوئی مسئلہ پیش آتا ہے؟ قالوا لا یا رسول اللہ، یعنی سورج بادل ہی نہیں ہے تو سورج چھپتا ہے نہیں، اور ایک دوسرے کو دھکا دینا پڑتا ہے دیکھنے کے لیے آسمان میں سورج ہے کہ نہیں؟ قالوا لا یا رسول اللہ، کہا نہیں اللہ کے رسول۔ قال هل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونها سحاب، کہا کہ 14ویں رات کا چاند آسمان میں ہو تو اس کے دیکھنے کے لیے کیا تمہیں ایک دوسرے کو تکلیف پہنچا کے دھکا دے کر ہٹا کر دیکھنا پڑتا ہے؟ اس کو سبھی ایک ساتھ دیکھ سکتے ہیں، کسی کو اذیت پہنچانے کی ضرورت نہیں پیش آتی ہے، لڑنا جھگڑنا نہیں پڑتا ہے۔ قالوا لا یا رسول اللہ، کہا نہیں اللہ کے رسول۔ قال فإنکم ترونه یوم القیامة کذلک، بس قیامت کے دن تم اسی طرح اپنے رب کو دیکھو گے۔ یہاں رب کی کیفیت نہیں بتائی گئی ہے، دیکھنے کی کیفیت بتائی گئی ہے۔ تمہارا دیکھنا جیسے چاند کو دیکھنے میں لڑتے نہیں ہو، کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی ہے، کوئی دقت نہیں ہوتی ہے، دشواری نہیں ہوتی ہے، اسی طرح سے رب کو دیکھنے میں تمہیں دشواری نہیں ہوگی۔ یہ نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ چاند کی طرح دکھائی دے گا یا سورج کی طرح دکھائی دے گا، یہ اللہ کی دکھائی دینے کی کیفیت نہیں ہے، لوگوں کے دیکھنے کی تیسیر کی کیفیت ہے کہ انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی دیکھنے میں۔ یجمع اللہ الناس، اللہ تعالیٰ لوگوں کو جمع کرے گا۔ فَيَقُولُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيْئًا فَلْيَتَّبِعْهُ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا جو جس کی عبادت کرتا تھا اسی کے پیچھے چلا جائے۔ فَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الشَّمْسَ وَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الْقَمَرَ، کوئی سورج کی پوجا کرتا تھا، کوئی چاند کو پوجتا تھا، وہ اسی کے ساتھ چلے جائیں گے۔ اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَسَبُ جَهَنَّمَ، تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو سب کے سب جہنم کا ایندھن ہے، وہ ان کے پیچھے جائیں گے۔ وَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطَّوَاغِيتَ، جو طاغوت کی عبادت کرتے تھے، اللہ کے سوا جن کو بھی پوجا جاتا ہے، پیڑ پودے پتھر قبریں جو بھی ہیں، وَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطَّوَاغِيتَ، وہ ان کے پیچھے چل جائیں گے۔ وَتَبْقَى هَذِهِ الْأُمَّةُ فِيهَا مُنَافِقُوهَا، بس یہ امت رہ جائے گی جس میں منافقین بھی ہوں گے، چونکہ ظاہری اعتبار سے مسلمان تھے، داخلی اعتبار سے کفار تھے، لیکن حکم میں دنیاوی اعتبار سے مسلمانوں ہی کے زمرے میں شامل تھے، تو اب یہ رہ جائیں گے، واقعی مومن اور بظاہر مسلم۔ فَيَأْتِيهِمُ اللَّهُ فِي غَيْرِ الصُّورَةِ الَّتِي يَعْرِفُونَ، اللہ تعالیٰ ان کے سامنے ایسی صورت میں ظاہر ہوگا جسے وہ جانتے نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسی صورت میں ظاہر ہوگا کہ اسے پہچانیں گے نہیں، اللہ کی معرفت کتاب و سنت میں جیسی کرائی گئی ہے اس سے ہٹ کے اللہ تعالیٰ اسے ان کے سامنے ظاہر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آئے گا، فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ، کہے گا میں تمہارا رب ہوں۔ فَيَقُولُونَ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ، یہ ان کا امتحان ہوگا حشر میں، کہیں گے اللہ کی پناہ تجھ سے۔ هَذَا مَكَانُنَا حَتَّى يَأْتِيَنَا رَبُّنَا، یہ جگہ ہم یہاں ہی کھڑے ہیں یہاں تک کہ ہمارا رب آئے۔ رب کے آنے کی کیفیت ہم نہیں جانتے، یہاں تک کہ ہمارا رب آئے۔ حَتَّى يَأْتِيَنَا رَبُّنَا فَإِذَا أَتَانَا رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ، جب ہمارا رب آئے گا ہم اسے پہچانیں گے، ہمارا رب ایسا نہیں ہے، یہ امتحان ہوگا ان کا۔ فَيَأْتِيهِمُ اللَّهُ فِي الصُّورَةِ الَّتِي يَعْرِفُونَ، پھر اللہ ان کے سامنے آئے گا اس صورت میں جسے وہ پہچانیں گے۔ فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ، اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں تمہارا رب ہوں۔ فَيَقُولُونَ أَنْتَ رَبُّنَا، کہیں گے ہاں تو ہمارا رب ہے۔ فَيَتْبَعُونَهُ، تو بس اللہ کے تابع ہو جائیں گے۔ وَيُضْرَبُ جِسْرُ جَهَنَّمَ، جہنم پر ایک پل بچھایا جائے گا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَأَكُونُ أَوَّلُ مَن يُجِيزُ،
فَأَكُونُ أَوَّلَ مَن يُجِيزُ، پل صراط پر سے سب سے گزر جانے والوں میں سب سے پہلا میں ہوں گا۔ وَدُعَاءُ الرُّسُلِ يَوْمَئِذٍ اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ، اس دن سارے رسول اس پل سے گزرتے ہوئے کہہ رہے ہوں گے اے اللہ ہم کو سلامت رکھ، ہم کو سلامت رکھ، ہم کو سلامت رکھ۔ وَبِهِ كَلَالِيبُ مِثْلُ الشَّوْكِ السَّعْدَانِ، اور اس کے آنکڑے اس پر ہوں گے، ہکس، جو کانٹے دار ایک پودا ہوتا ہے عرب میں، اس کے کانٹوں کی طرح سے۔ اَمَا رَأَيْتُمْ شَوْكَ السَّعْدَانِ، کیا تم نے دیکھا نہیں کانٹوں کو جو سعدان کے ہوتے ہیں؟ قالوا بلى یا رسول اللہ، قال فإنها مثل شوك السعدان، صحابہ نے کہا دیکھا اللہ کے رسول، ہم نے کہا وہ ایسے ہی کانٹے ہوں گے، آنکڑے ہوں گے اس پل کے آس پاس دونوں طرف۔ غیر انها لا يعلم قدر عظمها الا اللہ، ہاں فرق یہ ہے کہ اس کی بڑائی، اس کی عظمت، اس کا بھیانک پن اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ فَتَخْطَفُ النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ، وہ جو آنکڑے ہوں گے وہ اچک لیں گے لوگوں کو ان کے اعمال کے اعتبار سے۔ مِنْهُمُ الْمُوبَقْ بِعَمَلِهِ وَمِنْهُمْ الْمُخَرْدَلْ ثُمَّ يَنْجُو، ان میں کچھ ایسے ہوں گے جو ہلاک ہونے والے ہوں گے، وہ آنکڑے ان کو اچک لیں گے، وہ جہنم میں چلے جائیں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے جن کے پاس رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا، وہ بچ جائیں گے۔ حتی اذا فرغ اللہ من القضاء بین عبادہ، یہاں تک کہ اللہ تعالی اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے سے فارغ ہو جائے گا۔ واراد ان یخرج من النار من اراد ان یخرج، اور جہنم میں سے جس کو نکالنا ہوگا اس کے نکالنے کا ارادہ کرے گا۔ ممن کان یشہد ان لا الہ الا اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ کی گواہی دی ہوگی، اس کے نکالنے کا ارادہ اللہ کرے گا۔ امر الملائکۃ ان یخرجوہ، فرشتوں کو اللہ حکم دے گا نکال لاؤ جہنم سے لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے والوں کو۔ فیعرفونہم بعلامۃ آثار السجود، تو وہ انہیں ان کے سجدوں کے آثار سے پہچانیں گے۔ اس میں کئی شفاعتیں ہوں گی، انبیاء سفارش کریں گے، فرشتے سفارش کریں گے، اہل ایمان سفارش کریں گے۔ وحرم اللہ علی النار ان تأکل من ابن آدم اثر السجود، اور اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ پر حرام کر دیا ہے کہ ابن آدم کے ان اعضاء کو جلائے جو سجدے کے مقامات ہیں، سجدے کے آثار جہاں ہوتے ہیں ان کو جلائے، اللہ نے آگ کو منع کیا ہے، حرم منع۔ فَيُخْرِجُونَهُمْ قَدْ امْتَحْشُوا، وہ بالکل آگ میں جھلس گئے ہوں گے، ان کو نکالا جائے گا ایسی حالت میں۔ فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَاءٌ يُقَالُ لَهُ مَاءُ الْحَيَاةِ، اور ان کو جہنم سے نکال کے ان پر پانی ڈالا جائے گا، وہ پانی جسے ماء الحیات کہا جاتا ہے، آب حیات۔ وَيَنْبُتُونَ نَبَاتَ الْحِبَّةِ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ، سیلاب جب آتا ہے، پانی کا بہاؤ آتا ہے، اس کے ساتھ جو بیج جاتے ہیں اور کہیں کونے میں لگ جاتے ہیں، پھر وہ اگتے ہیں، زرد رنگ کے ہو جاتے ہیں، کچھ اس میں ہرا پن بھی ہوتا ہے، تو ایسے جو ہے اس میں جیسا اگتا ہے تو ویسے ان میں زندگی نکل آئے گی، جیسے پودا بیج سے نکلتا ہے، تو اسی طرح سے وہ دوبارہ زندگی ان کو ملے گی۔ وَيَبْقَى رَجُلٌ مِّنْهُمْ مُقْبِلٌ بِوَجْهِهِ عَلَى النَّارِ، ان میں ایک ایسا آدمی رہ جائے گا پیچھے کہ جس کا چہرہ آگ کی طرف ہوگا۔ فَيَقُولُ يَا رَبِّ قَدْ قَشَبَنِي رِيحُهَا وَأَحْرَقَنِي ذَكَاؤُهَا، اے اللہ اس کی بدبو سے، اس کی لو سے اس نے مجھے جھلسا دیا اور اس کی آگ نے مجھے جلا دیا۔ فَاصْرِفْ وَجْهِي عَنِ النَّارِ، اے اللہ میرے چہرے کو آگ سے ہٹا دے، دور کر دے، مجھے اس آگ سے نجات دے دے۔ فَلَا يَزَالُ يَدْعُو اللَّهَ فَيَقُولُ لَعَلَّكَ إِنْ أَعْطَيْتُكَ أَنْ تَسْأَلَنِي غَيْرَهُ، اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کرتا رہے گا، اللہ کو پکارتا رہے گا، اللہ اس آگ سے مجھ کو دور کر دے، بچا لے مجھ کو، نکال دے یہاں سے۔
پیچھے رہ گیا وہ جہنم میں، پکار رہا ہے اللہ کو، اللہ وہاں بھی دعا کو سنے گا اس کی۔ جہنم میں ہے ایمان والا، وہاں بھی اللہ کو پکارے گا، اللہ اس کو چھوڑے گا نہیں، اللہ دعا قبول کرتا ہے ایمان والوں کی۔ اللہ تعالیٰ سے کہے گا لعلک ان اعطیتک ان تسألنی غیرہ، اگر میں تجھے دوں تو اور مانگے گا، اس کے بعد بھی اور تو مانگے گا۔ فیقول اللہ، وہ کہے گا نہیں، وعزتک لا اسألک غیرہ، کہے گا اللہ تیری عزت کی قسم بس مجھ کو جہنم سے نکال دے، میں کچھ اور نہیں مانگوں گا۔ فیصرف وجہہ عن النار، اللہ تعالیٰ اسے اس کا چہرے کو آگ سے دور کر دے گا۔ ثم یقول بعد ذلک یا ربی قربنی الی باب الجنہ، جب جہنم سے اللہ اس کو نکال دے گا، باہر لے آئے گا، ابھی جنت میں گیا نہیں ہے، کہے گا اللہ اے میرے رب جنت سے قریب کرنا مجھ کو جنت سے کچھ قریب کر دے، جنت کے دروازے کے پاس لے جا مجھ کو۔ فیقول الیس قد زعمت الا تسألنی غیرہ، اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا تو نے نہیں کہا تھا ایسا، دعویٰ نہیں کیا تھا، وعدہ نہیں کیا تھا کہ اس کے بعد کچھ نہیں مانگے گا؟ ویلک ابن آدم ما اغدرک، بربادی ہے ابن آدم تیرے لیے، کتنی جلدی وعدہ خلافی کر دیا، اپنی بات سے پھر گیا۔ فلا یزال یدعو، لیکن وہ تھکے گا نہیں، وہ پکارتا رہے گا، مانگتا رہے گا اللہ سے۔ فلا یزال یدعو فیقول لعلی ان اعطیتک ذلک تسألنی غیرہ، اللہ تعالیٰ پھر اس سے کہے گا اچھا اگر یہ بھی دے دیا تجھ کو، جنت کے دروازے کے قریب کر دیا، پھر تو مانگے گا اس کے بعد۔ فیقول اللہ وعزتک لا اسألک غیرہ، کہے گا اللہ تیری عزت کی قسم نہیں، اس کے بعد اب کچھ نہیں مانگوں گا۔ فیعطی اللہ من عہود ومواثیق اللہ یسألہ غیرہ، وعدے کرے گا، بڑے بڑے وعدے کرے گا اللہ سے، بالکل پکا اس مرتبہ پرومس، نہیں اللہ نہیں مانگوں گا، میں عہد کرتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں تجھ سے نہیں مانگوں گا، بس آخری چیز جنت کے قریب، بس تھوڑا نزدیک دروازے تک۔ فیقربہ الی باب الجنہ، اللہ اسے جنت کے دروازے کے قریب کر دے گا۔ فاذا رأى ما فیہا سکت ما شاء اللہ ان یسکت، جب جنت میں وہاں پر دیکھے گا جو کچھ نعمتیں، بار دکھے گا اس کو، اچھا جنت میں یہ بھی ہے، اندر سے دل میں چاہے گا، کچھ دیر تک تو رکے گا، چپ چاپ رہے گا کہ اب مانگنا، کیسا مانگنا، وعدے کر کے آیا اتنے اللہ تعالیٰ سے، کچھ وقت تک رکا رہے گا، لیکن اس کو اندر سے برداشت نہیں ہوگا، اب اتنا دینے والا آگے بھی دے سکتا ہے، اللہ سے امید نہیں چھوڑے گا۔ دیکھیے آخری جہنمی ہے، اس کو بھی اللہ سے امید ہے، جہنمی بھی اللہ سے امید رکھے۔ ہم لوگ دنیا میں چھوٹے چھوٹے مسائل میں امید چھوڑ دیتے ہیں، اللہ سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ان ربی لسمیع الدعاء، ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ میرا رب دعا بہت قبول کرتا ہے، دعا سننے والا ہے میرا رب۔ وہ جہنمی دعا کر رہا ہے، سوچی کتنے پاپ کے ہوں گے کہ ابھی تک کہ لاسٹ ہے وہ، باقی سب چلے گئے، یہی بچا ہوا ہے، اب کتنا گناہ گار ہوگا وہ، لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ اس کے پاس ایمان ہے، اللہ کے نزدیک ایمان والے کی قدر ہے، کاش کہ ہم کو اپنے ایمان کی قدر ہو جائے اور اہل ایمان کی قدر ہو۔ ثم یقول ربی ادخلنی الجنہ، کہ اللہ جنت میں ڈال دینا مجھ کو، اب دروازے تک آ گیا تو جنت میں ڈال دے مجھ کو، اللہ کے پاس کمی ہے کچھ، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، تو ہمت کر کے مانگ لے گا اللہ سے۔ مانگنے میں کیا جاتا، کسی اور سے تو مانگا نہیں دنیا میں، اللہ سے ہی مانگتا رہا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ٹھیک ہے پاپی تھا، گناہ گار تھا، برا تھا، بگڑا ہوا تھا، ٹوٹا تھا، پوٹا تھا، جیسا بھی تھا میں، بہت خراب تھا میں، لیکن اللہ کا باغی نہیں تھا، اللہ کا مقام کسی اور کو نہیں دیا تھا، اللہ سے مانگنے کا حوصلہ اس کے پاس ہوگا، ضد کر کے مانگ ہی لے گا، چلو مانگ ہی لیتے ہیں۔ ویسے بھی تو دنیا میں کتنے عہد توڑا میں، کتنی غلطیاں کیا، بار بار وعدہ کرتا تھا اللہ نہیں کروں گا، ہو گیا، اب یہ بھی ٹھیک ہے میں مانگ لیتا ہوں، اس بار بھی اللہ سے مانگ لیتا ہوں، ابھی تو دار التکلیف سے نکل چکا ہے، مانگے گا۔
ثم یقول اولی کہے گا رب ادخلنی الجنہ، اللہ جنت میں ڈال دینا مجھ کو. ثم یقول اللہ تعالیٰ فرمائے گا اولیس قد زعمت الا تسألنی غیرہ، کہا نہیں تھا تو نے، وعدہ نہیں کیا تھا کہ میں اس کے بعد اب کچھ نہیں مانگوں گا. ویلک یا ابن آدم ما اغدرک، برا ہو تیرا ابن آدم، کتنی بار وعدے توڑے گا، کتنی بار غدر کرے گا. فیقول یا رب لا تجعلنی اشقى خلقک، کہے گا اللہ میرے رب مجھے سارے بندوں میں سب سے شقی مت بنا. سارے ایمان والے گئے نا جنت میں، میں اکیلا پیچھے، مجھے سب سے بدترین شقی ناکام و نامراد لوگوں میں سے مت بنا اللہ، مجھے جنت میں ڈال دے. فلا یزال یدعو حتی یضحک، مانگتا رہے گا، بھیک مانگتا رہے گا مغفرت کی، جنت میں ڈالنے کی اللہ سے. وہ مطالبہ کرتا رہے گا، دعا کرتا رہے گا، پکارتا رہے گا. اس کی دعا ضائع نہیں ہوگی، اس کی دعا ضائع نہیں ہوگی. وہ مانگے گا فلا یزال یدعو حتی یضحک، اللہ ہنس دے گا اس پر. اللہ ہنستا ہے لیکن بندوں کی طرح نہیں، اپنی شان کے مطابق. حتی یضحک، اللہ ہنس دے گا. فَإِذَا ضَحِكَ مِنْهُ أَذِنَ لَهُ بِالدُّخُولِ فِيهَا، جب اللہ ہنس دے گا اس کے حال پر تو اللہ تعالیٰ اسے اجازت دے دے گا، جا جنت میں جا، اس کو اجازت مل جائے گی. فَإِذَا دَخَلَ فِيهَا قِيلَ لَهُ تَمَنَّ مِنْ كَذَا، جب جنت میں جائے گا اس سے کہا جائے گا ٹھیک ہے تمنا کر، میک اے وش، تمنا کر کیا چاہیے تجھ کو. فَيَتَمَنَّا، وہ تمنا کرے گا. ثُمَّ يُقَعُ، کہے گا کچھ نہ کچھ اس کی اپنی اوقات، وہ دیکھے گا بڑی مشکل سے تو جنت میں آؤ، کہیں جھوپڑا مل گیا تو بھی چل جائے گا. وہ اپنے حساب سے تمنا کرے گا، یا بڑی چھوٹی جو بھی تمنا کرے گا. اس سے کہا جائے گا تمنا کر، تو تمنا کرے گا. ثم يقال له تمنا من كذا فيتمنى، اور تمنا کر، اور تمنا کر، اور اپنے حساب سے سوچے کیا چاہیے کیا چاہیے، یہ بھی چاہیے مجھ کو. حتی تنقطع به الامانی، یہاں تک کہ اس کی وسعت ختم ہو جائے گی. کیا کیا چاہیے؟ آپ بچے کو بھی پوچھیں کیا چاہیے تو اپنی حیثیت کے حساب سے بولتا ہے. باپ ہنس دیتا اس کے اوپر، ماں ہنس دیتی ہے اس کے اوپر، گھر کا بڑا ہنس دیتا اس کے اوپر، بس اتنا ہی چاہیے، اس سے زیادہ دے سکتا ہوں میں. ہماری حیثیت یہ اللہ رب العالمین. وہ بیچارہ سوچے گا کہ میں ایسے ہی تو نکل کے بڑی مشکل سے گرتے پڑتے باہر نکلا، اس کے بعد کیسا گھسٹتے گھسٹتے دروازے تک آیا، اب بڑی مصیبت سے مانگ مانگ کے تو اندر آیا. اب میری کیا اوقات جو بہت زیادہ مانگے. مانگے گا، پھر مانگ، اللہ تعالیٰ اس سے مانگنے کے لیے کہے گا، پھر تمنا کے لیے کہے گا، یہاں تک کہ بولے اب اس سے زیادہ تو اپنی سمجھ میں کچھ آتا نہیں، کیا مانگوں. اس کی معرفت کتنی ہوگی، اس کا علم کتنا ہوگا، تو وہ حساب سے مانگے گا. وہ فَيَقُولُ لَهُ هَذَا لَكَ، جو تو نے مانگا سب تیرے لیے سب ہے، تجھ کو ملے گا. اور مثلہ معہ، اور اس کے مثل اس کی طرح اور تجھ کو زیادہ ملے گا، جتنا مانگا اس سے اور زیادہ اسی کی طرح ملے گا. قال ابو ہریرہ وذلك الرجل آخر اہل الجنۃ دخولا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ آدمی سب سے آخر میں جنت میں جانے والا ہوگا، جس کو اللہ تعالیٰ اس کی تمنا کے مطابق نہیں، اس کی تمنا کے مطابق اور اس سے زیادہ دے گا. معلوم ہوا کہ آدمی جنت میں اتنی تمنا بھی نہیں کر سکتا، اس کی تمناؤں سے زیادہ جنت میں ہے، اس کی چاہت سے زیادہ جنت میں ہے. دنیا میں نہیں ہے، دنیا میں چاہت سے کم ہے، حاجت کے مطابق ہے. جنت میں چاہت کے مطابق ہے. تو کیوں آدمی جنت کا خطرہ مول کے دنیا ہی میں لگ جائے؟ کتنا بڑا بے وقوف ہو کہ اپنی آخرت کو برباد کر کے دنیا پانے میں لگاتے ہیں. اس حدیث سے بہت ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں، اور اس کو جتنا آپ پڑھیں، اور اس کے طرق کے اعتبار سے اور کئی الفاظ احادیث میں آئے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کتنا رحیم ہے، اور اللہ کے نزدیک اہل ایمان کی، اہل توحید کی کتنی قدر ہے، اور اس کی رحمت کتنی وسیع ہے. کتنے بگڑے ہوئے جہنم میں پڑے ہوئے بندے کی بھی دعا اللہ سنتا ہے. اور آج آدمی کہے کہ اللہ نہیں سنتا،
جب تک کہ بزرگان دین کے ذریعے سے ہم نہیں مانگیں. نعوذ باللہ وہ سن لیتے ہیں اور اللہ نہیں سنتا ہے. جہنم میں پڑے ہوئے کی آدمی کیا کہتا ہے؟ بھائی ہم بہت گناہ گار ہو گئے اس لیے اللہ ہماری دعا نہیں سنتا ہے. ہاں وہ جہنم میں کیا ہے؟ وہ آخری جنتی، سب نکل گئے، وہ پڑا ہوا ہے وہاں پر، لیکن وہ پکار رہا ہے اے میرے رب، اے میرے رب، یقین کے ساتھ، مایوس نہیں ہوا. وہ گناہ گار ہے لیکن توحید والا ہے. وہ دائیں بائیں مانگنے والوں میں سے نہیں ہے. اس نے اپنا ماتھا کہیں اور ٹکایا نہیں تھا. اس کو معلوم تھا دینے والی ذات ایک ہی ہے، اللہ. مانگا اللہ سے اس نے، مانگتے 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 جہنم سے نکل کے باہر دروازے پر جنت کے، اور پھر اندر جانے کے بعد اس کی تمنا سے بھی زیادہ اللہ اس کو دے گا. اللہ نہیں سنتا بندوں کی. بابا سنتے ہیں. یہ بابا سے مانگے گا، بابا آئیں گے اس کو بچانے کے لیے، اس کو اللہ بچائے گا، اس کو اللہ جہنم سے نکالے گا. سب سے سعادت مند انسان وہ ہے جو اللہ کا حق اللہ کو دے، اللہ کی سوا کسی اور کی طرف اس کا دل راغب نہ ہو. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں نے اپنے چہرے کو ذات کی طرف کیا، اپنے دل کو، اپنے پورے وجود کو ذات کی طرف کیا جس نے آسمان و زمین کو عدم سے وجود بخشا. میں سب سے کٹ کے اسی کا ہو گیا. حنیف، یہ وہ ہوگا بگڑا ہوا ہوگا لیکن اپنے عقیدے کو اس نے نہیں بگاڑا ہوگا، توحید اس نے نہیں چھوڑی ہوگی، وہ نکالا جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے بچائے اور جنت میں داخلہ نصیب فرمائے. اس کا حال ہمارا نہ ہو، اس سے پہلے جائے اللہ تعالیٰ. ایسا کرے کہ بغیر حساب کے اور بغیر عذاب کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں داخل فرمائے. باب فی الحوض، حوض کوثر کا بیان. وقول اللہ تعالی انا اعطیناک الکوثر، اللہ تعالیٰ کا فرمان، اے نبی ہم نے آپ کو الکوثر عطا کیا ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، عن انس قال بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم بین اظہرنا، ایک دن کا معاملہ ہے، ایک دن کا واقعہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے تشریف فرما تھے. اذ اعفا اعفاءۃ، تھوڑی دیر کے لیے آپ ایسے ہو گئے جیسے کوئی اونگتا ہے. ثم رفع رأسہ متبسما، پھر آپ نے اپنا سر اٹھایا اور آپ مسکرا رہے تھے. فقلنا ما اضحکک یا رسول اللہ، ہم نے پوچھا اللہ کے رسول کیا بات ہے کہ آپ ہنس رہے ہیں، آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ قال انزلت علی آنفا سورہ، ابھی مجھ پر ایک سورت نازل ہوئی. فقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، آپ نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، الرحمن ہے، الرحیم ہے. انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو الکوثر عطا کیا. فصل لربک وانحر، تو آپ اپنے رب ہی کی خاطر نماز پڑھتے رہیں اور قربانی بھی رب ہی کے لیے کریں. ان شانئک هو الابتر، یقیناً آپ کا مخالف، آپ کے خلاف کھڑا ہونے والا ہی کیا ہے؟ الابتر ہے، نسل کٹا ہے، اس کی ذریت نہیں چلے گی. لیکن آپ کے لیے اتنی امت آپ کے پیچھے ہے جو آپ کی آل ہے. ثم قال اتدرون ما الکوثر، آپ نے پوچھا جانتے ہو کوثر کیا ہے؟ فقلنا اللہ ورسولہ اعلم، کہتے ہم نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. جب بھی آپ پوچھتے تھے صحابہ ایسا بولتے تھے، کیوں؟ کیونکہ ان کے دل میں بات ہوتی کہ آپ کو نہیں معلوم ہے اور ہم کو پوچھیں، ایسا تھوڑی ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھتے ہیں تو اس لیے تاکہ ہماری توجہ آپ کی طرف ہو جائے اور پھر آپ ہم کو بتائیں. اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھ رہا ہے وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو کیا اللہ کو نہیں معلوم؟ توجہ اس کی طرف، کیونکہ تھوڑی دیر میں تغیر اس میں ہونے والا ہے، تو پہلے دیکھ لو اپنے ہاتھ میں کیا، اب دیکھو اس کو ہم کیا کرتے ہیں. تو توجہ کے لیے آپ بات کی طرف توجہ آئے اس کے لیے پوچھ رہے ہیں. قال فإنه نهر وعدنيه ربی، یہ ایک نہر ہے، وعدنيه ربی عز وجل علیہ خیر کثیر، وہ ایک نہر ہے الکوثر
ایک نہر ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ مجھے دے گا، علیہ خیر کثیر، اور اس نہر پر بہت خیر ہی خیر ہے، وحوض، وہ ایک حوض ہے، اور ایک لفظ میں ہے روایت میں علیہ حوض، اس نہر پر حوض ہے، ترد علیہ امتی یوم القیامت، قیامت کے دن میری امت اس حوض پر آئے گی، آنیتہ عدد النجوم، اس پر ایسے برتن پیالے ہیں رکھے ہوئے حوض پر پانی پینے کے لیے جو ستاروں کی گنتی کے برابر ہے۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ دو باتیں معلوم ہوئی کہ اللہ رب العالمین نے خصوصی طور پر الکوثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے، اور یہ کوثر اصلاً جنت کی ایک نہر ہے، اور اس کا تعلق قیامت کے دن حشر کے میدان میں ایک حوض سے ہوگا، اسی نہر کا پانی اس حوض میں آئے گا، اور قیامت کے دن آپ اپنے امتیوں کو اس حوض سے پانی پینے دیں گے۔ علماء نے کہا ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے پلائیں گے، اس کی کوئی دلیل سنت میں نہیں ہے۔ اس پر کئی پیالے ہیں، کتنے پیالے ہیں؟ لوگ آئیں گے اور اس سے پئیں گے لے کر۔ عدد النجوم، جتنے آسمان میں ستارے ہیں اس کی گنتی کے برابر اس پر پیالے ہیں، تو کوئی محروم نہیں رہے گا، ہر ایک کو اس کا پیالہ ملے گا، امتی کو آئے گا اور وہ پیے گا، اس میں کمی نہیں ہے، اس پر خیر کثیر ہے۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے، اور وہ پانی ایسا ہے کہ آپ نے فرمایا فمن وردہ شرب منہ، جو اس پر آئے گا اسے پینا نصیب ہوگا، ومن شرب منہ لم یظمأ بعدہ ابدا، اور جو اس سے پیے گا پھر اس کے بعد کبھی بھی پیاس اسے ستائے گی نہیں، کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا۔ حوض کوثر سے پینا ہمیشہ کے لیے پیاس کی تکلیف کو ختم کرے گا، اس کے بعد جو بھی پئیں گے وہ لذت کے لیے پئیں گے، پیاس بجھانے کے لیے نہیں، کیونکہ پیاس ایک تکلیف ہے۔ جنت میں آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے بسایا، کہا اِنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ، پیاس نہیں ہے اس میں، نہ دھوپ ہے، پریشانی کچھ نہیں ہے، تو یہاں پر آپ کے لیے پیاس کا معاملہ نہیں ہے، تو جنت میں پیاس نہیں ہے، تو جنت میں پینا پیاس کی وجہ سے نہیں کہ بہت گلا سوکھ رہا ہے لاؤ پانی پینا ہے، نہیں، وہاں لذت کے لیے ہے، پیاس کی وجہ سے نہیں ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الکوثر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے الکوثر کے بارے میں پوچھا گیا، فقال هو نہر اعطانیہ اللہ فی الجنہ، آپ نے فرمایا یہ ایک نہر ہے جو اللہ تعالیٰ نے جنت میں مجھے عطا کی ہے، ترابها مسک، اس نہر میں جو مٹی ہے وہ مشک ہے۔ ظاہر بات ہے ندی نالے جو بھی ہوتے ہیں ان میں نیچے مٹی ہوتی ہے، تو اس کی جو مٹی ہے وہ واقعی مٹی نہیں، وہ مشک جیسی مشک ہے، وہ ترابها مسک ابیض من اللبن واحلی من العسل، دودھ سے زیادہ صاف سفید پانی اس کا ہے، ایسا پانی جو دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے، اور وہ احلی من العسل، اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اس کا پانی ایسا ہے۔ یردہ طائر اعناقها مثل اعناق الجزر، اس پر جنت میں ایسے پرندے پینے کے لیے آتے ہیں جن کی گردنیں ایسی ہیں جیسے اونٹ کی گردن ہوتی ہے، بڑے پرندے آتے ہیں اور اس پر آ کے پانی پیتے، جنت میں پرندے ایسے ہیں۔ فقال ابو بکر رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ انہا لناعمہ، کہا کیسے خوش قسمت، کیسے عمدہ پرندے ہوں گے وہ جو جنت کا پانی پیتے ہوں گے، اور اتنا پیارا پانی، اتنا عمدہ پانی، دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا۔ فقال اکلها انعم منها، ان کا کھانا اس سے بھی زیادہ نعمت والا ہے، اس سے بھی زیادہ عمدہ ہے۔ یہ پرندے جنت میں ہوں گے، جنت میں پرندوں کا بھی تو گوشت ملے گا کھانے کے لیے، وہ جو غذا کھائیں گے وہ اور بھی عمدہ ہوگی۔ تو یہ حاکم کی روایت ہے اور شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ یہ جنت میں یہ نہر ہے جس کا نام الکوثر ہے، اور اسی کا تعلق حشر کے میدان میں
حوض کوثر سے ہوگا، وہی پانی وہاں سے یہاں آئے گا، اور امتیوں کو یہ پینا نصیب ہوگا حشر کے میدان میں جب کہ سب پیاسے ہوں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے حوض کوثر پر پہنچیں گے۔ ابو حازم کہتے ہیں عن سہل بن سعد رضی اللہ عنہ قال، سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انی فرطکم علی الحوض، میں تم سب سے پہلے حوض پر پہنچ کے ساری چیزوں کو ٹھیک ٹھاک کروں گا۔ فرط اس شخص کو کہتے ہیں جو قافلے سے پہلے جا کر کسی بھی ٹھہراؤ اور پڑاؤ کی جگہ پر سارا معاملہ ترتیب دے، اس کو فرط کہتے ہیں۔ انی فرطکم علی الحوض، تم سے پہلے حوض پر جا کر میں سب معاملہ ٹھیک کروں گا، ساری تیاری اور سب سیٹ کروں گا۔ من مر علی شرب، جو میرے پاس آئے گا مجھ پر وارد ہوگا وہ پیے گا حوض کوثر سے۔ ومن شرب لم یظمأ ابدا، اور جو اس میں سے پیے گا کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ لیردن علی اقوام اعرفهم ویعرفونی، اس پر کچھ ایسے لوگ بھی آئیں گے جنہیں میں پہچان لوں گا اور وہ بھی مجھے پہچانتے ہوں گے۔ ثم یحال بینی وبینہم، لیکن پھر میرے اور ان کے درمیان آڑ پیدا کر دی جائے گی، فرشتے درمیان میں آڑ بن جائیں گے، انہیں آنے نہیں دیں گے، انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، حوض کوثر تک آنے نہیں دیں گے۔ میں انہیں پہچان لوں گا، بعض دوسری روایت میں ہے میں انہیں پہچانوں گا وضو کے اعضاء کے آثار کی وجہ سے، اور وہ مجھے پہچانیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانیں گے، لیکن فرشتے درمیان میں حائل ہو جائیں گے اور وہ آنے نہیں دیں گے۔ ایک اور روایت میں ابو حازم کہتے ہیں فسمعنی النعمان ابن ابی عیاش فقال ہکذا سمعت من سہل، میری بات جب نعمان ابن ابی عیاش نے سنی تو کہا ایسے سنا تم نے سہل سے؟ فقلت نعم، کہا ہاں میں نے ایسی سنا ہے۔ فقال اشہد علی ابی سعید الخدری لسمعته وهو يزيد فيها، میں گواہی دیتا ہوں کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی نے اس سے زیادہ اور بھی بیان کیا ہے اور میں نے خود اس کو سنا ہے۔ فاقول انهم منی، وہ آنے کی کوشش کریں گے، لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کی کوشش کریں گے، حوض کوثر سے پینے کے لیے آئیں گے، فرشتے رکاوٹ بن جائیں گے، نہیں آنے دیں گے ان کو۔ میں کہوں گا میرے لوگ ہیں یہ، انہم منی، ان کا مجھ سے تعلق ہے، یہ میرے امتی ہے۔ ویقال انک لا تدری ما احدث بعدک، مجھ سے کہا جائے گا آپ کو نہیں معلوم آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا تبدیلیاں کر دی تھی، کیا بدعتیں ایجاد کر لی، کیسے انہوں نے اپنے دین کو بدل دیا، دین میں تبدیلی کی، اپنا دین بدل دیا۔ دونوں معنی علماء نے ذکر کیے، ما بدلوا بعدک، ما احدثوا بعدک، آپ کے بعد انہوں نے کس تغیر کو اختیار کر لیا، اسلام چھوڑ کے مرتد ہو گئے، ایک معنی یہ ہے، یا اسلام پر رہے لیکن دین میں بدعتیں گھڑی، بدترین بدعتیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ہی زمانے میں تقدیر کا انکار شروع ہو گیا تھا۔ تابعی آیا پوچھا ہمارے ہاں کچھ لوگ ہیں قرآن پڑھتے ہیں لیکن بولتے تقدیر نہیں، کہا تم ان سے ملو تو کہنا میں ان سے بری، وہ مجھ سے بری، میرا نہ ان سے کوئی رشتہ نہ ان کا مجھ سے کوئی رشتہ ہے۔ اور اس ذات کی قسم جس کی عبداللہ ابن عمر قسم کھاتا ہے، اگر ان میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کرے اللہ قبول نہیں کرے گا جب تک کہ وہ تقدیر پر ایمان نہ لائے۔ تقدیر کا انکار تبھی سے شروع ہو گیا تھا، خوارج آ گئے تھے، حضرت علی کے زمانے میں آ گئے، قرآن کا ایسا معنی لیا جو نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا نہ صحابہ مانتے تھے، نیا میننگ ایک اس آیت کا، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور خلیفہ وقت ہی کو کافر قرار دے دیا۔ بدلاؤ آ گیا تھا، تو صحابہ کے دور ہی سے شروع ہو گیا۔ صحابہ دین پر قائم رہے، اور صحابی کہتے کس کو ہیں؟ جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ایمان ہی پر اس کا خاتمہ ہوا ہے۔ جس کا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا وہ صحابی ہے ہی نہیں۔
صحابی وہ ہے جو اسلام پر مرا ہو، جو مرتد ہو وہ صحابی نہیں ہے۔ اب اس حدیث کی بنیاد پر صحابہ کے بارے میں شک پیدا کرنا شیعہ کا طریقہ ہے، اور شیعہ کے خریدے ہوئے ایجنٹ ان کا طریقہ ہے۔ جتنے صحابہ ہیں ایک ایک کا نام لے کے روایتوں میں موجود ہے، جو عام طور سے روایتوں میں جن کا نام آتا ہے ان کے بارے میں ہر ایک کے بارے میں کچھ نہ کچھ فضیلت ہے۔ کبھی یہ بھی ہونا چاہیے کورس، فلاں صحابی کی کیا فضیلت، فلاں صحابی کی کیا فضیلت، اور علماء نے مستقل فضائل الصحابہ، بخاری ہو، مسلم ہو، اور اس کے بعد دوسرے انہوں نے مستقل ذکر کیا اپنی کتابوں میں، نام لے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ان لوگوں کے بارے میں فضیلت بیان کی ہے، ان کا مقام اس سے معلوم ہوتا ہے۔ تو یہ بہت ساری باتیں ہیں جو صحابہ کے بارے میں آئی ہیں، لیکن لوگ شک پیدا کرنا چاہتے ہیں، نہیں دیکھو بعد میں کچھ لوگ مرتد ہو گئے ہوں گے تو معلوم نہیں صحابہ میں نعوذ باللہ کون ایمان والا تھا کون منافق تھا۔ یہ منافق ہی کی بات ہے، یہ منافق ہی بول سکتا ہے۔ صحابہ کے بارے میں صراحت کے ساتھ حدیثیں موجود ہیں، بعض کے بارے میں تو صراحت کے ساتھ جنت کے وعدے ہیں، بعض کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہے، بعض کے بارے میں اللہ نے ان کے باب میں آیتیں نازل کی، اللہ کو بھی نہیں معلوم، نعوذ باللہ۔ لیکن علی مرزا جیسے لوگ یا جن کے لیے وہ کام کرتا ہے مفت میں یا لے کر کچھ معلوم نہیں، ایسے لوگ صحابہ کے بارے میں شک پیدا کر دیتے ہیں، اور لوگ باتیں مانتے ہیں کہ حدیث تو بیان کی نا، اور ان احادیث کا کیا کریں گے جن میں سارے ابو بکر و عمر اور اس کے علاوہ جتنے صحابہ ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کے ایک ایک کے نام لے کے فضائل موجود ہیں، ان کا کیا کریں گے؟ حضرت معاویہ کے بارے میں فضائل موجود ہیں، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ اس کو ہادی اور مہدی بنا دے، لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا، ہدایت یافتہ اس کو بنا۔ دعا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یوں ہی دعا کر دی ہے ان کے لیے، اور پھر ان کی شان میں کچھ بھی آدمی گستاخیاں کرے اور ساری قربانیاں صحابہ کی نظر انداز کر دے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے یہ کون لوگ ہیں۔ ابن عبد البر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس سے مراد کون ہے آگے میں بتاؤں گا۔ کہتے ہیں کہ کیا تم نے سنا؟ کہتے ہیں ہاں میں نے سنا، اور اس پر زیادتی بیان کرتے تھے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے فَأَقُولْ إِنَّهُمْ مِنِّي، یہ تو میرے لوگ ہیں، میرے امتی ہیں۔ اور بعض بات میں اصحابی آیا ہے، اصحابی میں پوری امت بھی داخل ہوتی ہے، اس اعتبار سے نہیں کہ صحبت ان کو ملی، میرے لوگ اصحاب موسیٰ کہا جائے یا اس طرح سے باقی اس طرح کے الفاظ کہے جائیں، بعض اوقات ماننے والے بھی اس میں آتے ہیں، نہ کہ صحابہ، کیونکہ صحابہ کے بارے میں خیر الناس قرنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بول چکے ہیں، اور نام لے کے بارے میں ان کے بارے میں بیان کیا ہے، تو ان کو اس سے خارج ہی کرنا پڑے گا سب کو۔ لیکن شیعہ اس کو بیان کر کے ابو بکر عمر کو بھی لے آتے ہیں، جیسی وفات ہو گئی مرتد ہو گئے لوگ، کیونکہ آپ کے ساتھ شریک تھے حکومت کے پانے کے لیے، جیسی آپ کی وفات ہو گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، فوراً حکومت پر قابض ہو گئے، حضرت علی کا حق مار دیا انہوں نے، جبکہ حضرت علی سے پوچھا گیا سب سے افضل امت میں کون ہے، انہوں نے خود پوچھا، جواب دینے والے نے کہا آپ، کہا میں نہیں، ابو بکر، پھر ان کے بعد عمر۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں جبکہ دونوں کی وفات ہو چکی ہے، یہ بھی نہیں کہ تلوار لے کے سر پہ کوئی کھڑا ہے کہ تقیہ کرنا پڑے، خود خلیفہ ہیں، کیا ڈر ہے، اور اتنے ڈرپوک تھے، سوچیں۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں صحابہ کے بارے میں تشکیک پیدا کرنا موجودہ دور کی بدترین بیماریوں میں سے ہے، جو پورے دین کو انسان کے لیے مشکوک کر دیتی ہے اور زبان دراز کر دیتی ہے، اور اپنی آخرت آدمی برباد کر لیتا ہے اور بے حیا ہو جاتا ہے، جو چاہے بولے، عام لوگوں کے بارے میں جیسی بات کرتا ہے صحابہ کے بارے میں نہیں کرنا ہے، اس نہیں کرنا چاہیے۔ فَأَقُولُ إِنَّهُمْ مِنِّي، میں کہوں گا یہ میرے لوگ ہیں۔ فَيُقَالْ إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُ بَعْدَكَ، فرشتے کہیں گے آپ کو نہیں معلوم انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا نئی نئی چیزیں نکالی تھی، آپ کے بعد انہوں نے دین میں کیا کیا نئی نئی بدعتیں ایجاد کی تھیں۔ فَأَقُولُ سُحْقًا سُحْقًا لِمَنْ غَيَّرَ بَعْدِي، تو میں کہوں گا دوری ہو اس کے لیے جس نے میرے بعد دین میں تبدیلی کر دی۔ ابن عبد البر رحمہ اللہ فرماتے ہیں
اس حدیث کے ضمن میں وہ سارے اہل بدعات فرقے آ جاتے ہیں، جیسے خوارج، روافض اور ان کے مثل جتنے بھی ہیں، جتنے بھی اہل بدعات ہیں، یہ سب کے سب اس حدیث کی زد میں آتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کو جیسا چھوڑ کے گئے، آپ کے بعد دین میں انہوں نے اپنی طرف سے تبدیلیاں کر دی، آپ انہیں دور ہٹا دیں گے، بھگا دیں گے، آنے نہیں دیں گے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دور کریں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بدعات سے بچنا چاہیے، خصوصاً وہ بدعات جو اسلام سے نکالنے والی، ایسی بدعاتوں سے جو عقیدے کے باب میں ہیں، جس میں قبر پرستی خود ایک بدعت ہے اور وہ شرک بھی ہے، تو ایسی چیزوں سے ہم کو بچنا ضروری ہے۔ تو یہ ساری احادیث ہم کو بتاتی ہیں کہ اب اس میں حشر کے میدان میں کتنی ذلت ہوگی آدمی کو، کہ رحمت للعالمین، سارے نبیوں کے سردار، گناہ گاروں کی سفارش کرنے والے، لیکن وہی دھتکار دیں گے ان لوگوں کو جو آپ کے بعد مرتد ہو گئے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بعض لوگ مرتد ہوئے بھی کام زکوٰۃ نہیں دیں گے، یا بعض لوگ جو ہے جھوٹے نبی نبوت کے دعوے داروں کے ساتھ ہو گئے۔ تو ایسے جتنے لوگ ہیں سب کے سب اس میں شامل ہیں جنہوں نے اپنا دین ہی بدل دیا، یا وہ لوگ جنہوں نے دین کے اعمال میں یا عقائد میں اپنی طرف سے تبدیلیاں کر دی، بدعات کے شکار ہو گئے، قدریہ، جہمیہ، یا اسی طرح سے اور جتنے فرقے ہیں جنہوں نے عقائد یا اعمال کے اعتبار سے بدعات گھڑی اور اس کا اہتمام کرنے لگے، سنت کا راستہ چھوڑا۔ معلوم ہے کہ اس سفارش یا حوض کوثر پہنچنا یہ اس کو نصیب ہوگا جو بدعات سے بچے، من باب اولا وہ کفریات اور شرکیات سے بچے، اپنے آپ کو بدعات سے پاک رکھے۔ اور بدعات سے بچنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ انسان سنت کا علم حاصل کرے، سنت کا علم حاصل کرے، وہ جانے کہ سنت کیا ہے۔ اگر سنت معلوم نہیں ہوگی اور عمل کا جذبہ دل میں ہوگا تو آدمی اپنے دل سے کچھ بھی کرے گا اور نتیجے میں بدعات کا مرتکب ہوگا۔ لیکن عمل کرنے کے جذبے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کا طریقہ بھی اگر معلوم ہو تو انسان کا جذبہ اسے جنت میں لے جائے گا، کیونکہ اس کا عمل سنت کے مطابق تھا۔ معلوم ہوا کہ صرف جذبہ کافی نہیں ہے، عمل کے لیے انسان کے پاس علم ہونا بھی ضروری ہے، لیکن علم کے ساتھ ساتھ انسان کے پاس ایمان کی قوت بھی ہونا چاہیے، ایسا علم جو ایمان اور تقوی سے عاری ہو، یہ انسان کو فائدہ نہیں دیتا ہے۔ والقرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تو تیرے حق میں حجت ہے یا تیرے خلاف حجت ہے۔ تو جو علم فائدہ نہیں پہنچاتا وہ نقصان پہنچاتا ہے، جو انسان کے لیے نجات کا ذریعہ نہیں بنتا ہے، آدمی اس علم کے ذریعے اپنے نجات کے اسباب اختیار نہ کرے، وہ علم اس کے اوپر حجت بن جاتا ہے اور اسے جہنم میں لے جاتا ہے، اس کے خلاف دلیل بن جاتا ہے۔ لہٰذا ہم دینی مجالس میں آئیں تو صرف معلومات کے لیے نہ آئیں، بلکہ اپنے ایمان کی تجدید کے لیے آئیں، کیونکہ یہ ایمان ہے جو ہماری زندگی میں اعمال کی شروعات کرے گا۔ ایمان کی قوت کی بنیاد پر زندگی میں اعمال آئیں گے، اور یہی وہ ایمان ہے جو آدمی کو اللہ سے جوڑتا ہے، آخرت کی فکر اس کے دل میں پیدا کرتا ہے۔ ایمان و عمل کے مقابلے میں دنیا کی زیب و زینت کو، یہاں کے مال و متاع کو ترجیح دینا، یہ انسان کی سب سے بڑی نادانی ہے۔ باقی رہنے والی، کام آنے والی چیزوں کو چھوڑ کر فانی چیزوں کے پیچھے پڑ جانا، یہ انسان کی سب سے بڑی بدبختی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تمہاری کوششوں کا بدلہ، اجرت تمہیں قیامت کے دن ملنے والا ہے، پورا پورا۔ انسان کی کوششوں کی اجرت کی تکمیل آخرت میں ہے، ابتدا دنیا سے ہوتی ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، تو جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا، یہ کامیاب ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی دھوکے کی پونجی سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اصل کامیابی کیا ہے؟
فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا یہ کامیاب ہو گیا۔ ہمارا مسئلہ جہنم ہے، پیٹ کی جہنم نہیں۔ اس پیٹ کی جہنم کو بھرنے کے لیے انسان اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا لیتا ہے۔ کھانا پینا، کپڑا، روٹی کپڑا، مکان، دکان، پھر اس کے بعد عیاشیاں، یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے میری زندگی میں۔ دوسری قوموں کو دیکھ کر چاہتا ہے کہ اسی طرح سے جیسے دنیا دار لوگ ہیں جو آخرت کو نہیں مانتے، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، کہ جو دنیا کی ظاہری زیب و زینت کو ہی جانتے، ان کی ساری معلومات اور ان کی ساری تحقیق کا آخر یہی ہے، منتہا یہی ہے، بس دنیا ہے، جو بھی کرنا ہے دنیا میں کر لے۔ ان کو دیکھ کر ہم ان کے راستے پر چلیں، یہ ہمارے لیے لائق نہیں ہے، ہماری شان نہیں، اہل ایمان کا طریقہ نہیں ہے۔ اہل ایمان جہنم کو سامنے رکھتے ہیں۔ ہمارا بڑا مسئلہ یہ ہے، کریئر نہیں، کھانا پینا نہیں، گھر نہیں، موٹر گاڑی نہیں، دنیا میں مقام نہیں، اصل مسئلہ ہمارا جہنم ہے، اس سے بچنا ہے ہم کو۔ اور جہنم سے بچے تو ہی جنت میں جائیں گے۔ جہنم سے بچا کے کسی طرح سے بغیر جہنم میں گئے جنت میں گیا، یہ کامیاب ہو گیا ہے۔ لیکن کیا رکاوٹ ہے پھر؟ کیا رکاوٹ ہے بھئی؟ جہنم سے بچنا ہے، جنت میں جانا ہے، جہنم والے اعمال سے بچنا ہے، جنت والے اعمال کرنا ہے، پھر کیوں نہیں ہوتا ایسا؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی دھوکے کی پونجی سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ یہ دنیا کی زندگی ہے جو ہم کو کنفیوز کر دیتی ہے۔ جو سامنے نہیں ہے اس سے توجہ ہٹ جاتی ہے، جو سامنے ہے اسی میں آدمی مگن ہو جاتا ہے۔ اسی لیے دکانوں میں لکھا ہوگا آج نقد کل ادھار، یہ مزاج ہمارا بن گیا ہے، جو بھی ہے آج، کل نہیں بھائی۔ آج جو ہے وہ لے لو، کل کے وعدوں کا کیا؟ تو آدمی دنیا دار لوگوں کے ساتھ رہتے رہتے اس کا مزاج ایسا بن جاتا ہے، کل کے وعدوں کو نظر انداز کرتا ہے اور آج کی نعمتوں کے پیچھے دوڑ کے اپنے کل کے مستقبل کو خراب کر دیتا ہے۔ ایسا آدمی سب سے زیادہ نادان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما رأیت مثل النار نا محاربها، میں نے جہنم جیسی کوئی اور چیز نہیں دیکھی کہ جس سے بھاگنے والا سو گیا، اور ولا مثل الجنت نام طالبها، اور جنت کی مثل کوئی اور چیز نہیں دیکھی کہ جس کا طالب سو گیا۔ سوچئے، زلزلہ آیا اور آدمی بہت تھک کے آیا تھا کمپنی سے اور سو رہا تھا اور زلزلہ آ گیا، کیا وہ آدمی کہے گا مجھ کو نیند پوری کرنے دو، میں بہت تھکا ہوا ہوں، میں نہیں اٹھ سکتا ابھی؟ وہ فوراً اٹھے گا، بھاگے گا، اپنے گھر سے بھاگے گا وہ، کیونکہ یہی وہ گھر ہے کہ اب زلزلے میں مجھ پر گر کے مجھ کو ہلاک کرے گا۔ جو میرے لیے سردی گرمی بارش سے بچاؤ تھا، اس وقت زلزلے میں اب سب سے بڑا خطرہ میرے لیے یہ ہے، اس سے باہر نکلنا میرے لیے سب سے بڑی سیکیورٹی اس وقت ہے۔ کتنی عجیب بات ہے، سوچیے۔ وہی چیز، وہی جگہ جو امن و امان تھی، حفاظت تھی، وہی ہلاکت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ آدمی زلزلے میں تھکا ہوا بھی ہو، سوتا نہیں، اٹھ کے بھاگتا ہے گھر سے باہر، بچنا ہے مجھ کو، بلکہ بیوی بچوں کو بھی لے کے بھاگنے کی کوشش کر، نکلو جلدی، سب چھوڑ دو، ہمارے پیسے زیورات، ارے دیوار گر جائے گی، چھت گر جائے گی، مر جائیں گے، کیا کرو گے پیسے کا؟ مر جاؤ گے تو پیسہ کیا کام آئے گا؟ چھوڑو سب یہاں پہ۔ اب پیسہ کچھ بھی نہیں، زیورات کچھ بھی نہیں، ساری چیزیں چھوڑ کے آدمی اپنے آپ کو بچاؤ۔ وہ چیزیں سب بے قیمت ہو جاتی ہیں جب ایسی سچویشن انسان کے سامنے آتی ہے۔ جب تک کہ ایسی حالت نہیں آتی ہے، انسان کو چیزوں کی بے قیمت ہونے کا احساس سمجھ میں نہیں آتا، واقعی نہیں ہوتا ہے۔ تب سمجھ میں آتا ہے کچھ بھی نہیں تھا، یہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ لیکن جب تک کہ حالات نارمل چلتے رہتے ہیں، ساری چیزیں بڑی اور بہت خوشنما اور قیمتی دکھائی دیتی ہیں۔ جب زلزلہ آتا ہے تب جا کے سمجھ میں آتا ہے نہیں، کچھ ویلیو نہیں، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ۔ اس سے بڑا زلزلہ قیامت کے دن آنے والا ہے۔
جو عالمی سطح پر زلزلہ ہوگا، اس کی تیاری کیا ہے، اس وقت میں ساری چیزیں اپنی قیمت کھو دیں گی جو آدمی دنیا میں جمع کرتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں نے نہیں دیکھا جنت جیسی جہنم جیسی کوئی چیز اور بھی ہو کہ جس سے بھاگنے والا سو گیا، بھاگنے کی بجائے سو رہا ہوں، یا جنت جیسی کوئی اور اعلیٰ ترین چیز جس کے پانے کی طلب رکھنے والا سو گیا۔ کوئی آدمی سے کوئی بادشاہ وعدہ کرے آ جاؤ تم کو میں اتنی جاگیر دینے کے لیے انتظار کر رہا ہوں، میں بہت تھک گیا ہوں میں سو جاتا ہوں، کرتا کوئی ایسا؟ نہیں کرتا آدمی ایسا۔ غفلت کی نیند سو گیا ہو نہیں ہوتا ایسا۔ اس کو تو جس کو کل جانا ہے صبح میں، ابھی نہیں، کل جانا ہے اس کو رات کو نیند بھی نہیں آتی ہے، وہ رات میں خیالات بناتا ہے، پورے پلاننگ کرتا ہے کہ اتنا پیسہ ملے گا تو میں کیا کیا کروں گا۔ اس کو خوشی سے نیند نہیں آتی ہے، اس کا دل مستقبل کے کئی قلعے، ہوائی قلعے بنواتا رہتا ہے۔ تو پھر جنت وہ امید پر کرتا، یہاں یقین ہے کرنے والے کو ملے گا، اور یہاں یقین ہے کہ کوئی آدمی اگر نہیں کرے گا سزا پائے گا، اور سزا کیسی ملے گی اور جہنم کیسی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یؤتی بجہنم یومئذ، قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا، لہا 70,000 زمام، اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی۔ جہنم کو کنٹرول کرنے کے لیے جانور ایک لگام سے کنٹرول ہو جاتا ہے، جہنم کے لیے 70 لگامیں ہوں گی، 70,000۔ ما کل زمام 70,000 ملک یجرونها، اور ہر لگام کے ساتھ میں 70,000 فرشتے ہوں گے جو اس کو کنٹرول کرتے ہوئے گھسیٹ رہے ہوں گے۔ بپھری ہوئی ایک دم خونخوار جانور سے بھی زیادہ بھیانک جو جہنم کے لائق ہے ان کے لیے وہ بپھر رہی ہوگی۔ ایسے وقت میں کیا حال ہوگا ان لوگوں کا جو دیکھیں گے کہ اب اس میں ہم کو جانا ہے۔ آگ کی بھٹی میں آدمی کو ڈالنے کے لیے لوگ پکڑے ہوئے ہوں تو اس کی کیا حالت ہوگی۔ سراپا اتنی بڑی آگ ہے وہ، اور وہ خود ایک بھیانک چیز ہے جہنم، اس میں ڈالا جائے گا، ان کا کیا حال ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ سمع وجبۃ، ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، دھڑام سے ایک دھماکہ ہم کو سنائی دیا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تدرون ما ھذا، آپ نے پوچھا معلوم ہے کیا ہے، یہ آواز کیسی سنی تم نے، کس چیز کی آواز تھی سنی، کیا ہے معلوم؟ قلنا اللہ ورسولہ اعلم، ہم نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ قال هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خریفا، یہ 70 کتنے معلوم نہیں، 70,000 70 سال یا کتنے سال، اتنے سالوں پہلے 70 سے پہلے یہ پتھر ہے جو اوپر سے پھینکا گیا تھا، اب جا کے فهو يهوي في النار، یہ جہنم کی گہرائی میں جا رہا تھا 70 سال ہو یا معلوم نہیں کتنا زمانہ، الان اب تک جا رہا تھا، حتی انتہا الی قعرها، اب جا کے اس کے نچلے حصے میں گرا ہے۔ 70 سال سے یا اس سے کم یا زیادہ، اس سے اتنا زمانے سے وہ پتھر گرتے اب جا کے گہرائی میں آخری حد تک پہنچا ہے، اتنی گہری جہنم ہے۔ کوئی آدمی اس کے نچلے طبقے میں ڈال دیا جائے کیا حال ہوگا اس کا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ہوں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اسی لیے صحابہ روتے تھے۔ مسروق کہتے ہیں قرأت علی عائشہ هذه آیہ، میں نے عائشہ کے سامنے آیت پڑھی، فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، اللہ تعالیٰ نے ہم پر بہت جنتی کہیں گے، فمن اللہ علینا، اللہ نے ہم پہ بہت بڑا احسان کیا، ووقانا عذاب السموم، دھوئیں والی جلانے والی آگ سے ہم کو بچا لیا اللہ نے۔ جنتی شکر ادا کریں گے اللہ کا۔ فبکت، عائشہ رونے لگی ہیں، فبکت وقالت رب منا وقنی عذاب السموم، اے میرے رب مجھے میرے اوپر احسان کر دے، اللہ اے اللہ مجھ پر احسان کر دے، مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ صحابہ رو رہے ہیں اتنی نیکیاں کر کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں جن کی گود میں دم توڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آخری سانسیں آپ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ کی گود میں تھی۔
اتنی محبت کرنے والے کہ آخری وقت میں چاہتے تھے کہ میرا قیام حضرت عائشہ کے ہاں ہو، اتنی محبت کرنے والے۔ لیکن دیکھیے آپ کی وفات کے بعد حالانکہ اتنی نیکیاں، اتنے کارنامے، سب کچھ ہے، کتنی خدمت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کتنی محبت پائی آپ کی، لیکن پھر بھی کہہ رہی ہیں اے اللہ مجھ پہ رحم کر دے، مجھ پر تم احسان کر دے، مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ یہ حال ان لوگوں کا تھا۔ قیس ابن ابی حازم کہتے ہیں کان عبداللہ ابن رواحہ واضع رأسہ فی حجر امرأتہ فبکت امرأتہ۔ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کی گود میں سر رکھے لیٹے ہوئے تھے، غالباً آخری وقت تھا، فبکا رونے لگے فبکت امرأتہ، ان کی بیوی بھی رونے لگی ان کو دیکھ کے، ایسا روئے کہ بیوی بھی رونے لگی۔ قال ما یبکیک، پوچھا کیوں روتی ہو؟ قالت رأیتک تبکی فبکیت، کہتی کہ میں نے آپ کو دیکھا آپ رو رہے ہو، مجھے بھی رونا آ گیا۔ آپ کا رونا دیکھ کر، واقعی جب آدمی غم کے ساتھ روتا ہے تو بعض اوقات لوگوں کو واقعہ بھی معلوم نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کے رونے کو دیکھ کے ان کو بھی رونا آ جاتا ہے۔ ان کا رونا ایسا تھا کہ بیوی بھی رونے لگ گئی۔ کہا کہ میں نے آپ کو دیکھا آپ رو رہے ہیں، مجھ کو بھی رونا آ گیا۔ قال انی ذکرت قول اللہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا فرمان یاد آ گیا کہ تم میں سے ہر ایک کو جہنم پر سے، پل صراط پر سے گزرنا ہے، تم کو ہر ایک کو گزرنا ہے پل صراط پر سے، کوئی پار ہوگا، کوئی رہ جائے گا، کوئی گر جائے گا، جہنم میں چلا جائے گا۔ فلا ادری انجو منہا ام لا، میں نہیں جانتا کہ میں گزروں گا، نجات پاؤں گا یا نہیں، مجھے نہیں معلوم، میری نجات ہوگی یا نہیں، گزر پاؤں گا یا نہیں، میں بچوں گا یا نہیں، مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم میرا کیا ہوگا، بچوں گا یا نہیں بچوں گا۔ یہ فکر اگر آدمی کے دل میں ہو تو ایسا انسان واقعی اپنی تیاری میں اپنے لمحات کو گزارتا ہے، غفلت کی نیند سوتا نہیں، بے فکر نہیں سوتا، دنیا میں مشغول ہو کے اللہ کو ناراض نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائیں کہ ہم اللہ سے ڈرنے والے بنیں اور آخرت کی تیاری میں اپنے لمحات کو گزارنے والے بنیں، اپنے اوقات کو برباد نہ کریں، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے والے بنیں۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو یہ کتاب ہم نے مکمل کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو باتیں ہم نے کہیں اور سنی اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔